آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں؟ ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ. آپ ایک آزاد ملک کیسے ہیں اگر آپ اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے؟ انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ ہندوستان اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، سب ہمارے سے آگے نکل گئے، انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا. وہ ایک آزاد ملک اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ میں حیران ہوں کہ یہ خط جو آپ کے ہاتھ میں آیا اور جو آپ نے لکھوایا، میرا یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ لکھوایا، اور میں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں اور افواج پاکستان سے بھی کرتا ہوں، اور میں نیشنل سیکورٹی کے اراکین سے بھی کرتا ہوں جن کے سامنے یہ پیش ہوا. کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. سمپل سی بات ہے. آج اگر انڈیا پاکستان پہ ایگریشن کرے گا یا کوئی اور ملک پاکستان پہ ایگریشن کرتا ہے، جیسے کہ ظاہری بات ہے انڈیا نے پہلے بھی ایگریشن کیا، تو کیا ہوگا؟ کیا چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو کی امریکہ کے حوالے سے. لیکن آنا تو انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس ہے پیسے لینے کے لیے. کہاں گئی پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی؟ کہاں گئی آپ کی وہ غیرت؟ نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا برٹش ودیش منتری کے بیان سے کتنا حیران پریشان ہے. اس بیان کر پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں. عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کی فورن پالیسی کی زبردست تعریف کی ہے. شکروار کو آئی ایس ٹی کو سمبودھت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، برٹش ودیش منتری نے بھارت کو کہا ہے کہ بھارت ایک آزاد ملک ہے، ہم اس کو اس کی سوتنتر ودیش نیتی پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس پر عمران خان اپنی غلام ودیش نیتی کو کوسنے سے نہیں رہ سکا. عمران خان نے آگے کہا کہ پاکستان کو سب آ کر اسی لیے بجا جاتے ہیں کیونکہ پاکستان ابھی بھی غلام ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا سمرتھن کرنے والا شکتیشالی دیش میری روس کی یاترا سے بہت ناراض ہے. بھارت کی سوتنتر ودیش نیتی اسی لیے کامیاب ہے کیونکہ وہ کسی پر بھی نربھر نہیں ہے. ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے، وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں. اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں؟ اور میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا، یہ ہمارا قصور ہے. آپ کو اسکرین پہ مودی جی کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب کہتے رہتے ہیں، اور مطلب پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ آپس میں جوڑ بنتا ہوتا ہے دونوں پرائم منسٹر صاحبان کا. ایک تو یقیناً اب سابق ہونے والے یعنی فارمر ہونے والے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہونے والے ہیں، اور دوسرے جو مودی جی، ابھی ان کا ٹائم ہے، ابھی میرے خیال ان کے شاید 2-3 سال رہتے ہیں اپنا ٹینور پورا کرنے کے لیے. بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے. آج ایک دفعہ پھر انہوں نے سیکیورٹی ڈائلاگز چل رہے ہیں اسلام آباد میں، اور وہاں پر سپیچ دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا امریکہ کا بھی، ان کے دباؤ کا بھی، اور ان کی پالیسیز کا بھی، اور ان کے پالیسیز کا انفلوئنس آن پاکستان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب امریکہ نے کہا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ تیل خرید رہا ہے رشیا سے، ان کے اوپر بہت ساری سینکشنز ہیں، لیکن وہ ایک آزاد ملک اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ آج ہی صبح کو سیکیورٹی ڈائلاگز چل رہے ہیں، وہاں پہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کی سورینٹی کیا ہے، آپ ایک آزاد ملک کیسے ہیں اگر آپ اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے. انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ ہندوستان اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتا ہے. وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ کا اسٹریٹجک الائے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، چین کے ساتھ ان کی تجارت چل رہی ہے اچھی خاصی، 100 بلین US ڈالر سے زیادہ کے ان کا آپس میں لین دین چل رہا ہے. تو پاکستان کیا ہے؟ سر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف عمران خان صاحب کا قصور ہے،
इमरान खान साहब ने इसको बेड से वर्स्ट कर दिया, मैं ये कहूंगा। लेकिन पहले भी था, लेकिन पहले वालों का फर्क और इमरान खान साहब का जो फर्क था वो क्या था? वो ये था कि वो लोग चीजों को संभालते थे। क्रिटिसिज्म अमेरिका के ऊपर जो हमारे ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर पुराने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने अमेरिका में बैठकर क्रिटिसाइज किया था अमेरिका को, उनकी पॉलिसीज को, और ये कहा था कि हमें इनके इन्फ्लुएंस से निकलने की जरूरत है और हमें निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन असल बात कहां खराब होती है कि आप अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं, आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर जो आप की पोस्ट पे बैठे हुए, या किसी ऑफिशियल उसमें मीटिंग में बैठे हो, तो आप किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और कौन से अल्फाज को आप अवॉइड करते हैं। ये मतलब असल प्रॉब्लम है इमरान खान साहब और बाकी लोगों को। कहा था आईएमएफ नहीं जाऊंगा, आईएमएफ गए और वहां नाक से लकीरें भी निकलवाई गई इमरान खान साहब और उनकी टीम की। तो ये फर्क था उनमें और इनमें। यार आंखों में आंख के डालकर बात करना क्या है, उनको पता है कि यार ये चलो हमें हमारे साथ ये बड़ा जी एरोगेंट स्टाइल में बात कर लेते हैं, लेकिन आना तो इन्होंने आईएमएफ के पास है पैसे लेने के लिए। कहां गई फिर आपकी वो डिग्निटी, कहां गई आपकी वो गैरत और इज्जत? हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने अपनी जो उनकी डेमोक्रेसी थी, ये तो नहीं है कि हिंदुस्तान में पहले दिन से बड़ी मजबूत डेमोक्रेसी होती होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां पे भी उनको भी बड़े सारी प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बहुत सारे गुजरे, बहुत ज्यादा पॉवर्टी भी रही। मैं ये कभी नहीं कहता कि जी वहां पे कोई गुर्बत नहीं होगी या अब नहीं होगी या मसाइल नहीं होंगे या कोई और चीज नहीं होगी, लेकिन उन्होंने एक लाइन एक जिसे कहते हैं ना, एक राइट डायरेक्शन पे चलना शुरू किया। आप स्लो भी चल रहे हो, लेकिन जब आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने मंजिल पे पहुंचते हैं। क्योंकि मेरी राय बड़ी कड़वी है। आप एक बात याद रखिएगा इमरान साहब, आप हकीकत नहीं है, पाकिस्तान एक हकीकत है, मैं एक हकीकत हूं, मेरे मुल्क के अवाम एक हकीकत है। आपने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू जो की अमेरिका के हवाले से, शायद आपको तो उसका नुकसान न पहुंचे, लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान इसलिए पहुंचेगा कि हमारे उनके साथ जो रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ लेने देने की नहीं है। हम उनसे कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, असला ख़रीदते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे वायदों में शरीक हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे थे? आपको पता नहीं था? आप 4.25 साल आप यहाँ पे हुक्मरान रहे, आपने कौन सी इंक्वायरी करवाई उन ड्रोन हमलों के बारे में? आप इतने मुहब्बल वतन थे तो आपको तो फैसला कर लेना चाहिए था कि वो ड्रोन हमले किसने करवाए और कौन रिस्पॉन्सिबल था। आपने नहीं किया। और मैं हैरान हूँ कि ये ख़त जो आपके हाथ में आया और जो आपने लिखवाया, मेरा ये इल्ज़ाम है कि आपने ये लिखवाया, और मैं इसकी तहकीकात का मुतालबा करता हूँ, आपसे भी करता हूँ और ख्वाजा पाकिस्तान से भी करता हूँ, और एक मिनट, और मैं नेशनल सिक्योरिटी के अरकान से भी करता हूँ जिनके सामने ये पेश हुआ। मेरा ये हक बनता है बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि मुझे पता लगे इस आदमी ने ये कब लिखा, किसके कहने पे लिखा, और इसका किस किस से रब्ता था, इसके साथ पिछले महीने 2 महीने में रब्ते किस किस के साथ थे।